اور پھر اللہ جل مجدہ کا بڑا ارشاد گرامی، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، جب وہ ثانی کا ثانی دوسرے کا دوسرا دونوں جب غار میں تھے، رب نے انہیں ثانی کہا۔ اب ذرا اسی بات کو قابل غور ہے، یہ توجہ کے ساتھ گہری عمیق نظر سے اسے دیکھیں۔ ثانی کا ثانی، دوسرے کا دوسرا، رب نے انہیں دوسرے کا دوسرا کہا، ثانی کا ثانی کہا۔ اب حدیث پاک دیکھو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ و فیہا ندفن۔ حدیث پاک ہے، میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی جگہ دفن ہوں گے، اسی جگہ مدفون ہوں گے، ایک مٹی سے۔ یعنی آج جو روضہ رسول ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ شریف تھا، حضور کی اہلیہ، حضور کی بیوی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ ہی کا حجرہ تھا جو آج حضور کا روضہ مقدس ہے۔ یہی وہ روضہ مقدس، یہ وہ حجرہ تھا جہاں حضور نماز تہجد ادا فرماتے تھے، یہ وہ روضہ تھا جہاں حضور آرام فرماتے تھے، یہ وہ روضہ تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کے ساتھ رہتے تھے، یہ وہ حجرہ تھا جہاں صحابہ کرام آ کر دروازے پر بیٹھ دیتے اور کبھی دروازے کو کھٹکاتے نہیں تھے کہیں حضور کے آرام کے اندر خلل نہ پڑ جائے، انتظار میں رہتے تھے۔ جب حضور تشریف لے آتے تھے تو پھر صحابہ کرام اپنا عرض و معروض عرض کرتے تھے۔ یہ وہ حجرہ ہے جہاں آج حضور کا روضہ مقدسہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اکثر علماء کرام سے سنتے آئے ہیں، بندہ جس مٹی سے پیدا ہوا ہو تو وہیں وہ مٹی لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان کئی پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، بڑے بھی یہاں ہوتے ہیں، پھر دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، وہاں مر جاتے ہیں، وہاں دفنایا جاتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے دوسرے ملک کا بندہ ہوتا ہے، وہاں وہ پروان چڑھتا ہے اور پاکستان میں آ کر یہیں مر جاتا ہے، یہیں دفن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ قدرت نے نظام بنایا کہ جس بندے کی جہاں سے مٹی نکالی گئی ہے وہیں اسی جگہ اس کی مٹی ضرور لگے گی، وہیں اس کی مٹی لگتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ و فیہا ندفن، میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور اسی جگہ ہم مدفون ہوں گے، اسی جگہ ہم چھپیں گے۔ اور دیکھ لو آج بھی حضور کے روضے کو، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تشریف فرمائے وہاں سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں، وہاں عمر فاروق بھی ہیں۔ یہ رب نے ایسا جوڑ بنا دیا ہے، ایسا تعلق و نسبت بنا دی ہے، قیامت تک یہ نسبت کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، واپس آپ مدینے میں آ رہے تھے اور آپ کے دائیں ہاتھ میں سیدنا ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہے، یعنی ابوبکر صدیق آپ کے دائیں طرف تھے، عمر فاروق آپ کے بائیں طرف تھے۔ حضور نے دونوں کو ہاتھ پکڑے ہوئے جب مدینہ میں آ رہے تھے، آگے مدینہ والے حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضور کا استقبال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ والوں، آج تم ہمیں جیسا دیکھتے ہو اسی طرح ہم دنیا سے جائیں گے اور اسی طرح ہم قبر سے اٹھیں گے اور اسی طرح ہم مل کر جنت میں جائیں گے۔ وہ سیدنا صدیق کو ثانی یسنین رب نے کہا، دوسرے کا دوسرا، دوجے کا دوجا،